جو اسلام اور غیر اسلام سے میں فرق کرتا ہے. آپ مسلم ہیں نا, تو کیا آپ کو کر رہے ہیں جس سے آپ لگے کہ مسلم ہے؟ پہلا کام میں نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا, کہ غیر مسلم کا اللہ سے ریلیشن اتنا مضبوط نہیں ہوتا, اس کے بعد پیکیج نہیں ہے, آپ کا ریلیشن ایسا ہونا چاہیے. پھر آگے مخلوق کے ریلیشن میں آپ میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ریلیشن کا قائل ہے, بلکہ آپ سے زیادہ ریلیشن کا قائل ہے. ابھی ان کے یہاں انسانیت پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, ہر بات سے پہلے 11 دفعہ تھینک یو, بیچ میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی تھینک یو, تاکہ انسانوں سے ریلیشن کیا ہوتا ہے. بھائی یہاں کسی سے امریکی سے ایڈریس پوچھو, کیا تھینک یو, حالانکہ خدمت بھی آپ کی کر رہا ہے, شکریہ بھی الٹا خود ادا کر رہا ہے. تو یہ ریلیشن تو یہاں بڑا مضبوط ہے اور ہونا چاہیے. گاڑیاں میں نے اکثر یہاں امریکہ میں دیکھی ہیں کہ آ رہے روڈ کراس کر رہے ہو, گاڑی والا رک جائے گا, پلیز, وہ آپ سے کہے گا آپ چلے جائیں گے, آپ جا سکتے. بہت دفعہ دیکھا میں نے یہ منظر, سنا بھی تھا, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. تو یہ انسانیت کی خدمت ہے, اس سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. آپ کہتے ہو یار نائس ٹو میٹ یو, بہت اچھا لگا یار. ہمارے یہاں تھوڑا سا گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے بات. وہ کسی نے کہا نا یہاں پولیس والے اتنے, ہمارے یہاں جو پولیس والے جب ملتے ہیں بیچارے, اللہ ان کو ان کی تنخواہیں جس حساب سے رکھی ہوئی ہیں اس ٹائم پھر یہی ان پہ جچتا ہے. تو آدمی کہتے ہیں اللہ دوبارہ کسی پولیس والے سے میری ملاقات. تو یہاں جب پولیس والے اتنے ہینڈسم اسمارٹ آدمی کے چاہتا ہے اللہ کرے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے. تو یہ ریلیشن تو ہے. ایئر ہوسٹس کا ریلیشن پیسنجر کے ساتھ کیا خاندانی ریلیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بٹن دباؤ, ہر چیز آ رہی ہے. 10 دفعہ بٹن دباؤ گے 10 دفعہ کافی آئے گی, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیریں بولو نہیں ہے. یہ ریلیشن تو ہے. تو یہ تو آپ میں بھی ہو گیا, ان میں بھی ہے. تو آپ میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوا؟ اصل میں اسلام دوسرے ریلیشن کو زیادہ فوکس کرتا ہے, جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے, جس کا قرآن میں سورہ فرقان میں ذکر ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے پانی سے پیدا کیا, پیدا جب کیا تھا ددیال نلیال دیا, اور جب بالغ ہوئے تو سسرال دیا. ان 3 خاندانوں سے ریلیشن کو فوکس کرنے کا اسلام زیادہ اہمیت سے حکم دیتا ہے, جبکہ غیر مسلم ان میں اور عام لوگوں میں فرق بولو نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ایئر ہوسٹس اگر پیسنجر سے تھینک یو سے بات کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنی چاہیے, پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں. لیکن شوہر اگر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں آ رہی, تو بھائی جو اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے اس کو کوئی ویلیو کیا خیال ہے نہیں دی جا رہی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنے باس سے تو بات کرتے ہو, اس کے غصے کو بھی برداشت کر لیتے ہو. یہ باس اللہ نے نہیں بنایا, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کمپنی میں ایز اے امپلائی آپ گئے اور اس کو آپ نے باس مان لیا. جو آپ کا باپ ہے نا اس کو باس کس نے بنایا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ. اللہ کہتا ہے اس کے, میں تمہارے یہ والے باس کے بارے میں نہیں قیامت میں سوال کروں گا. اس کے ساتھ تو بدتمیزی کرو گے, جاب جائے گی, وہ تم خود ہی اس کی سزا ملے گی. میں اس باس کے بارے میں پوچھوں گا جس پر دنیا میں کوئی قانون سازی نہیں ہے, وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. اس کے احکام اسلام بیان کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اللہ کہتا ہے ان کے سامنے تکلیف کا جو معمولی سا ذریعہ ہے نا, جس کو اف کہا جاتا ہے. آپ کے ابا نے آپ کو کوئی کام کہا, آپ کہتے ہیں اف کیا مصیبت ہے یار, تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی پرمیشن بولو نہیں. دنیا میں تمام حکومتوں کی طرف سے پرمیشن ہے کہ ابا آپ کو آرڈر دیتے ہیں, آپ میں نہیں کہتا جاؤ. ساری دنیا کی حکومت کہتی ہے کوئی کیس نہیں بنتا. اللہ کہتے ہیں کہ اف کا لفظ بھی زبان سے نکالنے کی پرمیشن بولو نہیں. بھائی بہن کا ریلیشن, اللہ نے فرمایا کہ جو خونی رشتوں کو توڑ دے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن بیان کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج ہم دعا مانگیں گے, کوئی ایسا شخص جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجمع میں نہ بیٹھے, اٹھ کے چلا جائے. کیونکہ ہم نے نبی سے کچھ اس طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں رد ہوتی ہیں. ایک شخص اٹھا اور جا کے واپس آیا, پھر اس سے پوچھا گیا کیوں اٹھے, اس نے کہا میری اپنی پھپھی سے, ابا کی بہن سے 2 سال سے بات چیت بنتی, میں ان کو منا کے آیا. یہ چیز غیر مسلم میں بولو نہیں. ریلیشن پیدا کرنا بھی اسلام کا حکم, اور ریلیشن کو جوڑ کے رکھنا, جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو جوڑ کے رکھنا بھی کس کا حکم ہے؟ اسلام. ریلیشن پیدا ہوتا ہے شادی بیاہ سے. تو میں جو شادی چیختا رہتا ہوں نا, مجھے آپ کی شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس لیے چیختا ہوں کہ بر وقت نکاح ہوگا
تو اولاد پیدا ہوگی, خاندان وجود میں آئیں گے جو اللہ کا منشا ہے. اللہ چاہتا ہے, اللہ انسانوں کو خاندانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. انڈیویجولی لائف اللہ کو پسند نہیں ہے. انڈیویجول صرف اللہ ہے. لم یتخذ ولد, اس کا کوئی ولدن, کوئی اولاد نہیں ہے. اور ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. نہ اللہ کا کوئی والد ہے, نہ والدہ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہمیں تو باپ بھی چاہیے, ہمیں تو ماں بھی چاہیے, ہمیں بیوی بھی چاہیے, بچے بھی چاہیے, بہن بھی چاہیے, بھائی بھی چاہیے, کزن بھی چاہیے, چچے بھی چاہیے, ماموں بھی چاہیے, پھوپھیاں بھی چاہیے, خالہ بھی چاہیے, ہمیں سسرال بھی چاہیے ہمیں. تو اگر آپ دیر سے شادی کو پروموٹ کرو گے تو یہ خاندان پھیلیں گے یا سمٹیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ خاندان کے خاندانوں سے خوش ہوتا ہے, اس کی منشا ہے یہ. اللہ کہتے ہیں خاندان بھی ہو اور پھر ان کو جوڑنے کا سیٹ اپ بھی ہو, صلہ رحمی ہو. تبھی تو زکات اپنے بہن بھائیوں کو دینا ڈبل ثواب ہے, صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب, کیونکہ نبی فرمایا صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے, رشتے جوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے. ایک حدیث سنا کے سچی مچی میں بیان ختم کر رہا ہوں میں, بس سچی مچی میں, بس سچی مچی میں ایک بس, تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے. ہمارے استاذ ہیں میرے شیخ و مرشد جامع الرشید کے جو محتمم ہیں, ان کی عادت ہے وہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں نا, بخاری ان کے سامنے جو فضائل کی حدیثیں ہیں, کہتے ہیں جب میں کھولتا ہوں تو جو حدیث سامنے آئے میں نے یہ عزم کیا ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو بھی حدیث سامنے آئے تو کم از کم آج کے دن ایک دفعہ عمل کرنا ہے. کہتے ہیں ایک دن میں صبح اٹھا تو میں نے جب بخاری کھولی تو اس میں سامنے یہ حدیث آ گئی, من احب ان ينسأ له اثره فليصل رحمه. اثرہ ہے یا اثرہ بھی مجھے زبردست پیش میں شاید غلط, اثرہ ہے, اثرہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, تو اس کا ایک جسمانی طریقہ ہے, جاگنگ کریں, واکنگ کریں, یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, لیکن ایک روحانی عمل بھی ہے. ہمارے یہاں روحانی عمل کیا ہوتے ہیں؟ کچھ وظیفہ بتا دیں. تو نبی نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. سمجھتے ہو بات کو؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے, بیماریاں ٹالے, مصیبتیں ٹالے, اسے چاہیے اپنے ریلیٹیو جو بلڈ ریلیشن ہے اس سے کیا کرے؟ بولو, اچھا سلوک. تو کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ حدیث پڑھی ہے تو آج میں نے اپنے قریبی رشتوں سے کوئی خاص قسم کا اچھا سلوک کرنا ہے. کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے اپنی ضرورت کے, وہی ضرورت میرے بھائی کو بھی تھی, بڑے بھائی کو, تو میں نے قربانی دی اپنی ضرورت کو اپنے بڑے بھائی پر قربان کر کے وہ پیسے کس کے حوالے کر دیے؟ بڑے بھائی کے حوالے. آج کل یہ سیٹ اپ سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے؟ ختم, شارٹ, نہ بہن کا نہ بھائی کا کوئی ہوش, بس انڈیویجولی لائف, میں, میری جیب, میری پینٹ, میرے پیسے, میری پاکٹ, ختم. میں کیوں؟ کبھی کبھار تھوڑا بہت وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیتے ہیں جو کراچی میں صاف کر رہا ہوتا ہے نا, یا تھوڑا بہت ہی کوئی مصیبت ہوئی تو 1 کروڑ روپے میں 5-6 روپے تھوڑا بہت چل رہا ہوتا ہے. یہ جذبہ ختم ہو گیا مارکیٹ میں کہ اللہ کے لیے کچھ قربانی دے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے ایک اماؤنٹ جو میرے لیے تھا اس کے بعد میں زیرو ہو گیا, میں نے کس کو دے دیے؟ اپنے بڑے بھائی کو دے دیے. کہہ رہے ہیں اگلے دن ایک شخص جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ایسا نیبو نچوڑ ہے کہ کبھی اس کی جیب سے کسی عالم بزرگ کے لیے ہدیہ نہیں نکلا, اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی کبھی ہدیہ نہیں نکلا. کہہ رہے ہیں وہ رقم لے کر آیا لفافے میں اور اس نے مجھے گفٹ کے طور پہ دے دی. وہ رقم میں نے گنی تو میرے بڑے بھائی کو جو میں نے اماؤنٹ دیا تھا یہ اس سے 10 گنا زیادہ تھی. آگے ابھی قصہ ابھی شروع ہوا ہے, اب قصہ ابھی شروع ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا 1 کے بدلے کتنے دوں گا؟ 10. تو یہ 100% ایک ایسے شخص کی جیب سے ہدیہ نکلنا جس کی جیب سے جیب نکالنا مشکل ہے, جیب تلاش کرنا مشکل ہے, تو اور پورا 10 گنا زیادہ. جبکہ یہ تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے, میرے بھائی کو پتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا. تو یہ یقیناً رشتہ داری جوڑنے کا عمل اللہ کو پسند آیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے فوراً 10 گنا بڑھا کے دے دیا. تو یہ یقیناً میں نے جو اپنے بھائی کو پیسے دیے اس کے بدلے میں اللہ نے دیے اور کوئی غرض نہیں. اس کا مطلب اللہ کو میرا یہ عمل بہت خاندانی لگا, تو اب یہ ساری رقم بہن بھائیوں ہی میں تقسیم ہوگی. نہیں آئی بات سمجھ؟ کہتے ہیں وہ ساری رقم میں نے اپنے بہن بھائیوں میں ڈیوائڈ کر دی. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے بھائی اپنے ریلیشن کو, کیونکہ جب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ بس ایز اے انسان ہر ایک کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس سے ایک اسٹیپ آپ کو رشتہ داروں میں آگے جانا پڑے گا. آپ کے بوڑھے والدین کا مستقبل اولڈ ہاؤس نہیں ہو سکتا, دماغ سے نکال دو, ابھی سے تیاری کرو,
अब्बा अम्मा, चाहे टीबी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, आपने उनका साथ नहीं छोड़ना है। नबी ने फरमाया जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिले और उसने उनकी खिदमत करके अपने गुनाह नहीं माफ करवाए, जन्नत नहीं वाजिब की, उस पे अल्लाह की लानत। तो बुढ़ापे में वालिदैन तो जन्नत कमाने का बेहतरीन पैकेज है अल्लाह की तरफ से। तो ये काम आप नहीं कर सकते। यहां पे तलाकें दे दनादन जो चल रही हैं, भाई मियां बीवी का रिश्ता तो शरीक हयात, वो तो दुख दर्द की में शिरकत के लिए होता है। शौहर की आमदन कम हुई, बेगम ने तलाक ले ली, बेगम थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई, कुछ बीमारी हो गई, उसको फौरन तलाक। तो अल्लाह के लिए रिलेशन फिर कहां गए? मैंने भी एक वाकया सुनाया ना, एक आदमी की शादी हुई, 1 महीने बाद वो वहां आया हॉस्पिटल में, उसकी वाइफ को दर्द हुआ तो हॉस्पिटल लेकर गया, तो पता चला इसके दोनों गुर्दे फेल है। कंपाउंड वहीं तलाकें देके भाग गया कि यार ये तो दोनों गुर्दे नहीं। तो जान छोड़ाओ, ये मादा परस्ती है। अल्लाह को ये मादा परस्ती पसंद। आप ठीक है शादी से पहले चेक कर लें कि पूरे पार्ट्स हैं या नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि जिसके गुर्दे नहीं आप शादी कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन जब हो गई है तो भाई शादी पूरी जिंदगी का एग्रीमेंट होता है। ये नहीं होता कि अगर बाद में पता चला तुम्हारे गुर्दे नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो ये थोड़ी, अगर आपकी बेगम आपको इस बेस पे छोड़ के जाए, इतना बुरा अमल लगेगा। तो अल्लाह की नजर में अल्लाह से रिलेशन भी मजबूत और मखलूक से रिलेशन भी मजबूत, और उसी मखलूक में रिश्तेदारों के अलावा जो लोग हैं वो भी आते हैं, तो स्टेट भी उसमें आती है। तो स्टेट से अगर आपका कोई एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट पूरा करना भी अल्लाह के अहकामात में से एक ऑर्डर है, अल्लाह के अहकामात में से एक हुक्म है। समझते हो कि नहीं समझते हो? इस पे भी बहुत सारे दलाइल है, लेकिन अभी वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। ये इस्लाम का मेरे भाई खुलासा है, जो अपना रिलेशन अल्लाह से मजबूत करे और रिश्तेदारों से मजबूत करे, और फिर रिश्तेदारों के बाद दूसरों के भी हुकूक अल्लाह ने बताए, जो इस पर पूरा उतरेगा वो मकसद हयात को पूरा करके जाएगा। बाकी ईरान कुरान कर लो, अगर ये काम नहीं किया तो ठीक है, आपका सफर अच्छा गुजर जाएगा, मंजिल आपकी अच्छी नहीं।